دوستو، آج میں آپ کو ایسی بچی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بچپن میں ہی ماں بن گئی تھی، جس کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ تو 12 سال کی عمر میں وہ کیسے ماں بن گئی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، پاکستان کے کسی گاؤں میں زبیدہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ زبیدہ کی 2 بیٹی تھی۔ بڑی بچی کا نام نشا اور چھوٹی بچی کا نام عالیہ تھا۔ زبیدہ کے شوہر اسلم کو ٹائیفائڈ بخار ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے مائکے چلی گئی، لیکن زبیدہ کے ماں باپ آخر کتنے دنوں تک اپنی بیٹی زبیدہ اور ان کی دونوں بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے۔ ایک دن انہوں نے زبیدہ سے بات کی کہ بیٹی زبیدہ، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں، اللہ جانے ہماری کتنی زندگی باقی ہے، آخر ہمارے بعد تم کس کے در پہ جاؤ گی؟ زبیدہ نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ زبیدہ پھر اپنے شوہر کی سنبھالی ہوئی کمائی کتنے دنوں تک کھاتی؟ آخرکار زبیدہ نے ہار مان لی اور دوسری شادی کر لی۔ اور زبیدہ کے دوسرے شوہر کا نام اکرم تھا۔ اکرم زبیدہ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ اکرم کی ایک بیگ کی فیکٹری تھی۔ زبیدہ اور اکرم کی شادی کو جب 1 سال ہو گیا تو زبیدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اکرم بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ اکرم کا دھیان زبیدہ کی بیٹیوں سے کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا رجحان اپنے بیٹے کی طرف ہو گیا تھا، اور اس کا بیٹا ذرا بھی روتا تھا تو وہ زبیدہ کو ڈانٹتا تھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس لیے زبیدہ کا سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف رہتا تھا۔ نشا اور عالیہ بھی اپنی امی کو کوئی کام کے لیے کہتی تو زبیدہ نشا سے کہتا، بیٹی تم اب بڑی ہو رہی ہو، اپنا کام خود کر لیا کرو، اور ساتھ میں اپنی چھوٹی بہن عالیہ کو بھی دیکھ لیا کرو۔ نشا اپنا زیادہ تر کام خود کرنے لگی تھی اور عالیہ کو بھی کپڑے وغیرہ پہنا دیا کرتی تھی۔ نشا کی عمر تقریباً 12 سال ہو گئی تھی، اور نشا جس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی ان کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ نشا اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ زبیدہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا۔ اس بار نشا کے ابو اکرم یہ چاہتا تھا کہ نشا 8ویں کے پیپر دیں اور میں اس کو سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دوں۔ جب نشا کی ٹیوشن والی کی رخصتی ہو گئی تو زبیدہ نے اکرم سے بات کی کہ نشا کی ٹیوشن کا کیا کرنا ہے، تو اکرم زبیدہ سے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میرے بھائی کا بیٹا MA کر کے شہر سے لوٹ رہا ہے اور اس کو ٹیوشن سینٹر بھی کھولنا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن نشا کو ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ زبیدہ بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی اور کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے۔ اکرم نشا کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچا اور اپنے بھتیجے سے بولا، یار سمیر، یہ میری بیٹی نشا ہے، اس کا 8ویں کا پیپر ہونا ہے، اس کو تیاری کرا دو، جب تک پیپر نہیں ہو جائے تو وہ یہی رہے گی۔ سمیر نے کہا، چچا جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ نشا پاس ہو جائے گی۔ نشا اب سمیر کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب سارے بچے اپنے گھروں کو جاتے تھے تو نشا اداس ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور روز اپنی امی سے فون پر بات کرتی تھی اور اپنی امی سے کہتی تھی کہ امی میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے جائیے۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹا کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر تم کو گھر ہی میں تو رہنا ہے۔ نشا کو سمیر کے گھر میں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ جب چاہتی تھی پڑھائی کے بہانے سے سمیر سے کچھ بھی پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ نشا کو ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمیر کے کمرے میں چلی گئی اور بولی، بھائی سمیر یہ سوال مجھے سمجھا دو۔ تو سمیر بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ نشا سمیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سمیر نشا سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ جب نشا سمیر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو سمیر نے نشا کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی اور نشا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن نشا نے اپنی امی کو فون کیا کہ امی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ زبیدہ بولی، اچھا تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں،
اگلے دن نشا بچیوں کے سامنے سمیر کے پاس گئی تو سمیر نے اس کا پھر سے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نشا ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ آج رات نشا پھر سے اپنی امی سے کہا، امی ابو کو بولو مجھے یہاں سے لے جائے، میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ نشا جب بھی اپنی امی سے بات کرتی تو وہ کھل کر بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ سمیر اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ زبیدہ نے پھر اکرم کو کہا کہ نشا کو لے آؤ، وہ اداس ہو گئی ہے۔ اکرم نے کہا کہ آج فیکٹری سے واپسی پر لے آؤں گا۔ رات کے وقت نشا کے ابو سوچ ہی رہا تھا کہ نشا کو گھر لے کر جانا ہے، تبھی اچانک 1000 بیگ کا آرڈر آ گیا اور سب کام کرنے والے جا چکے تھے۔ 2 ہی لوگ فیکٹری میں موجود تھے، لہٰذا اکرم انہی کے ساتھ لگ گیا۔ زبیدہ نے اکرم کو بہت فون کیا لیکن فیکٹری میں مشینیں چل رہی تھی، اس لیے اس کو فون کی آواز سنائی نہیں دی۔ ادھر سمیر کے گھر والے کسی کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ آج گھر میں سمیر اور نشا اکیلی تھی۔ سمیر نشا کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نشا آج تم کو کچھ پڑھنا نہیں ہے؟ لیکن نشا نے اپنی آنکھیں نیچی رکھی۔ جب سمیر نشا کے قریب آ کے بیٹھ گیا تو نشا اٹھ کر جانے لگی تو سمیر نے ایک دم سے اس کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اگلے دن نشا کے ابو اکرم اس کو لینے کے لیے آ گیا اور بولا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی رہتی تھی کہ مجھے لے جاؤ، مجھے بلا لو۔ تو اکرم کی اس بات پر سمیر بولنے لگا، ہاں چچا جان آپ سچ کہہ رہے ہیں، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس دن سے آئی ہے یہی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو اکرم بولا، بیٹا سمیر میں ہی پاگل تھا جو اس کے شوق پورے کرنے چلا تھا، بھلا آج تک سوتیلی اولاد کسی کی اپنی بنی ہے؟ آج اس لڑکی نے بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر اکرم نشا کو گھر لے آیا۔ نشا جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو سمیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ امی پہلے 3-4 دن مجھے چھیڑتا رہا اور جس دن گھر میں کوئی نہ تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ زبیدہ نے یہ ساری بات اپنے شوہر اکرم کو بتائی تو اکرم نے اپنے بھتیجے کو فون کر کے کہا کہ سمیر یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تو سمیر بولا، چچا جان آج کل تو بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، میں نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں؟ اللہ جانے آپ کی بیٹی کہاں پر منہ کالا کروا کے آئی ہے اور اس کا الزام آپ مجھ پر تھوپ رہے ہیں۔ اکرم نے اس کی باتیں سنی تو زبیدہ سے کہنے لگا کہ کروا دی میری بے عزتی، میرا بھتیجا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے۔ پھر اکرم اپنی بیٹی نشا سے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بس نشا کے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اکرم نے نشا کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ اگر نہیں پڑھنے جانا ہے تو نہ جاؤ، لیکن کم سے کم میرے بھتیجے کے اوپر اتنا گندا الزام تو مت لگاؤ۔ یہ کہہ کر اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نشا ابھی 12 سال کی تھی۔ اس کے ساتھ جو سلوک سمیر نے کیا تھا اس نے صاف صاف اپنی امی کو بتا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 5 مہینے گزر گئے۔ نشا کے جسم میں کافی فرق آ گیا تھا۔ ایک دن نشا کی امی نے اس کی حالت خراب دیکھی تو اس کو اسپتال لے کر گئی۔ وہاں جا کر نشا اور اس کی امی کو پتا چلا کہ نشا ماں بننے والی ہے تو نشا کی ماں پریشان ہو گئی اور نشا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ زبیدہ کو سمیر کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ سمیر کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر زبیدہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم یہ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ماں کی عمر بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ بہت ڈر گئی اور گھر آ کر اکرم کو بتایا تو اکرم بولا، میں دوبارہ اپنا بھائی اور بھتیجے سے بات نہیں کروں گا۔ پہلے جب میں نے فون کیا تو انہوں نے میری بہت بے عزتی کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اکرم نے کہا کہ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو زبیدہ اور نشا رونے لگی اور زبیدہ کہنے لگی، نہیں،
ایسا نہ کرو، اکرم تمہاری مہربانی ہے، مجھ سے میری بچی کو دور نہ کرو، اور وہ اس حالت میں نہیں کہ اسے میں اکیلا چھوڑ سکوں۔ اکرم تمہاری مہربانی ہے، ایسا نہ کرو۔ اکرم کہنے لگا، زبیدہ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ نشا زندہ رہے تو اسے اس گھر سے جانا ہوگا۔ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگ تو مجھے ہی برا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ سوتیلا باپ تھا، دکھا دیا اپنی اوقات۔ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نشا اس گھر سے چلی جائے، اور اس میں نشا کی بھی بھلائی ہے۔ پھر اکرم نشا کو لے کر اپنی خالہ کے گھر گیا تو اکرم کی خالہ کہنے لگی کہ بھلا میں کیوں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے گھر رکھوں، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ارے بھائی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گی، میری بھی کوئی عزت ہے، اور ویسے بھی میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تم تو پھر بھی اس کے باپ ہو۔ جب تم باپ ہو کر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو میں کیوں رکھوں؟ تو اکرم نشا کو لے کر واپس آ گیا اور زبیدہ سے بولا کہ اس کا بچہ ضائع کروا دو۔ تو زبیدہ رونے لگی اور اکرم سے کہنے لگی کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بچہ ضائع کروایا تو نشا کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ نے سوچ لیا تھا کہ اکرم کچھ کرے یا نہ کرے، میں اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر رہوں گی۔ اگلے دن زبیدہ نشا کو لے کر سمیر کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب زبیدہ سمیر کے گھر جاتی ہے تو اپنی چاچی زبیدہ اور نشا کو دیکھ کر سمیر چونک جاتا ہے اور سمیر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زبیدہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ اسی کمینے نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سمیر کے ماں باپ کہنے لگے کہ بہن بیٹھو۔ زبیدہ بولی، کچھ نہیں، میں ادھر سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کا حال پوچھتی چلوں۔ اس کے بعد زبیدہ نشا کو لے کر گھر آ گئی۔ زبیدہ کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ زبیدہ نے اگلے دن سمیر کو فون کیا اور کہنے لگی مجھے تم سے ملنا ہے۔ جب سمیر اپنی چاچی زبیدہ کے گھر آتا ہے تو زبیدہ بڑی پیار سے سمیر سے بات کرتی ہے کہ بیٹا سمیر، نشا تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن سمیر آگے سے غصے میں بولتا ہے کہ چاچی، آپ کسی اور کا الزام مجھ پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ تو زبیدہ بھی غصے میں بولا، یہ کسی اور کا الزام نہیں، یہ تمہارا گناہ ہے اور تمہیں یہ قبول کرنا ہی ہوگا، یہ گناہ تم نے ہی کیا ہے۔ بولو، تم نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ زبیدہ اپنے موبائل فون میں یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن اس بارے میں سمیر کو کچھ پتا نہیں تھا۔ پہلے تو منع کرتا رہا، پھر اچانک غصے میں بولا، ہاں میں نے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بولو کیا کرو گی میرا؟ میں تو ایک لڑکا ہوں، میری کہیں بھی شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری بیٹی کی بہت بدنامی ہوگی اور تمہاری بیٹی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، اس سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ جاؤ بتاؤ سب کو کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کر سمیر واپس جانے کے لیے مڑتا ہے تو زبیدہ کو سمیر کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور زبیدہ ایک خنجر نکالتی ہے اور سمیر کے گردن پر دے مارتی ہے اور سمیر کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زبیدہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بہن کے گھر آتی ہے اور اپنی بہن کو بیٹی کی ساری دکھی باتیں سناتی ہے۔ زبیدہ کی بہن کو سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ زبیدہ کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس زبیدہ کو سمیر کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اکرم کو جب پتہ چلتا ہے تو زبیدہ سے ملنے کے لیے تھانہ جاتا ہے۔ جب وہ زبیدہ سے ملتے ہیں تو اسے کہتا ہے کہ زبیدہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو زبیدہ نے موبائل میں جو ریکارڈنگ ہوا تھا وہ اکرم کو سنا دیا۔ تو اکرم بولا، تم مجھے ہی بتا دیتی، میں ہی خود اس کا کچھ کر ڈالتا۔ تو زبیدہ بولی، میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی بیٹی کی تکلیف تھی اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تھانے کے انسپکٹر نے زبیدہ کی ریکارڈنگ سنی تو اسے بھی بہت دکھ ہوا، پھانسی اور عمر قید کے بجائے صرف 10 سال کی قید ہو گئی۔ ادھر زبیدہ کی بیٹی نشا نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ نشا کی خالہ اس سے بہت پیار کرتی تھی اور نشا کی خالہ جانتی تھی کہ میری بہن زبیدہ
اور اس کی بیٹی نشا بہت تکلیفوں سے گزری ہے، اس لیے اس نے نشا کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی اور نشا اس کے گھر میں آج خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو، نشا کی ماں زبیدہ نے اس سمیر کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا وہ اسی کا حقدار تھا؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔